یوسف کے ملنے کے لیے جناب یعقوب روتے تھے؟ اگر حضرت یوسف سے صرف ملنے کے لیے روتے تھے تو ملنے کے بعد یہ غصہ کیسا؟ ملنے کے بعد یہ غصہ کیسا؟ حضرت یعقوب کے رونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ بچہ مجھ سے دور ہو کر میرے مسلک پہ رہے گا کیا، میرے مذہب پہ رہے گا کیا؟ حالانکہ وہ تو نبی تھے. یہ تعلیم ہماری تعلیم کے لیے بات ہے. اب بتاؤ مسلمانوں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو جب جنس پہنانا شروع کیا، اسکرٹ پہنانا شروع کیا، اور بیٹوں کو بچپن میں گود میں لے کر گندی فلمیں دیکھنا شروع کیا، یہ کب مومن رہیں گے؟ کب ایمان پہ رہیں گے؟ کب سنیت پہ رہیں گے؟ جاتے جاتے اتنا عرض کروں، جلسے کا سنی بن جانا اور ہے، جلسوں میں سنی بننے والوں کو جنت نہیں ملنے والی جب تک کہ آپ کا انسائیڈ اندر، تنہائیوں کے اندر آپ کی سنیت چاند کی طرح نہ چمکے، ستاروں کی طرح نہ چمکے، سونے کی طرح کھری کھری نہ چمکے. اس وقت تک کہ ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے. یہ کون سی بات ہے کہ جلسے میں تو ہمارے جذبات دیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر تنہائیوں میں وہ جذبات کہاں جاتے؟ گھر کی شادی میں ڈی جے بھی لگ رہا ہے، گھر کی شادی کے اندر ناچ بھی ہو رہا ہے، بچوں کو معاذ اللہ گود میں لے کر کے زنا کی فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہے، بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر کے مائیں پاکستانی سیریلوں کے نام پہ افیئر کرنے کا طریقہ سکھا رہی. کتنے گھر ہیں جن گھروں کے اندر پاکستانی سیریل نہیں دیکھے جاتے؟ لعنت ہے ان سیریلوں پر جو دیور کو بھاوچ کے ساتھ زنا کرنے پہ ابھارے. بڑی بہنیں جو اپنے منگیتر کے ساتھ معاذ اللہ حرام کاریوں پہ ابھارے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، لٹ رہا ہے نشیمن، لٹ رہا. تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، اندھیرے سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو ساون ہے. نشیمن جل رہے ہیں. جو بچیاں جا کر ارتداد کا اظہار کر رہی ہے وہ تو مرتد ہو ہی گئی ہے. جو تمہاری گود میں بیٹھ کر مرتد ہوئی ہے اس کا ماتم کون کرے گا؟ جو بچیاں اسلام پہ تمہارے گھر میں اعتراض کر رہی ہے، جو بچے تمہارے گھر میں مسلمان نہیں رہ گئے، اس کا آخری بات ایک بات عرض کروں. اگر کسی کو اتنا گھر مولانا ہماری نسل مومن رہ جائے گی، ایک بزرگ کا ذکر کرتا ہوں، یاد رکھیں، بہت دور کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کا ایک بہت بڑا چہرہ، بہت بڑا نام ہے، امام المنطق علامہ فضل خیر آبادی. کون نہیں جانتا فضل خیر آبادی کو، جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف دلی کی جامع مسجد میں جہاد کا فتویٰ پڑھا تھا. تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی انڈمان کی جیل میں قربان کر دیا. جس کو بیل گاڑی کے پہیے سے باندھا گیا تو جب ہڈیاں ٹوٹتی تھی تو وہی فضل کہتے تھے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول. جیل میں بھی جس کے دل کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے ٹوٹ نہ سکا، جو جیل کی تنہائیوں میں بھی بیوی بچوں کو یاد کرنے کی بجائے آمنہ کے لال کو یاد کرتے رہے، وہ فضل خیر آبادی. بتاؤ آج میری قوم کے جوان کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم رونا روتے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہم لٹ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. کسی قوم کا جب جوان سنورتا ہے اس قوم کو کاٹا نہیں جاتا، پیٹا نہیں جاتا، لوٹا نہیں جاتا. جس قوم کا جوان آوارہ، عیاش، مکار اور دین سے دور ہو جائے پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا ہمارے مذہب میں جوانوں کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور ہم بھی جوانوں کی قدر کرتے ہیں، بوڑھوں کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن جوانوں کے بارے میں آقا فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جوانوں کی قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو. فرمایا کیوں؟ جوانوں کی قدر اس لیے کرو. آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا، لیکن مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا. جس نے سب سے پہلے دعوت قبول کی وہ 37 سال کا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات تھی. 37 سال کا وہ کڑیل جوان جس نے دعوت قبول کی، وہ 27 سال کا کڑیل جوان سیدنا عمر ابن خطاب تھے، وہ سیدنا عثمان غنی تھے، وہ 10 سال کا جوانی کی طرف بڑھنے والا پوری بے باکی کے ساتھ سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر سید العرب سیدنا مولائے کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات تھی. 7 جوان تھے، سعید جوان تھے، طلحہ جوان تھے، زبیر جوان تھے، بلال جوان تھے، صہیب رومی جوان تھے. اللہ اکبر، یہ سب جوان تھے. سیدنا سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں حضور پہ آنے والے تیروں کو میں نے اپنے سینے پہ احد میں روکا تھا. اس وقت میری عمر صرف 16 یا 17 سال کی تھی. میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں اگے تھے کہ میں نے حضور کے آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکا تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جوانی کو کہاں گزار رہے ہو؟ اللہ پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اگر آوارگی میں گزارو گے جوانی کو، بات سمیٹتا ہوں، طویل نہیں کروں، میرے بعد ایک خطاب اور سننا ہے، ایک خطاب سن چکے ایک اور سننا ہے، لیکن شارٹ کر رہا ہوں، بہت مختصر، ہو سکے تو بہت اختصار سے بات سمیٹ لوں گا. دستار بھی ہونی ہے، اشارہ مجھے ملا ہے کہ دستار بھی ہونی. توجہ فرمائیں، اگر جوانی کو گناہ اور پاپ میں گزارا،
اللہ رب العزت جو جوانی میں عیاشی اور آوارگی کرتے ہیں ان پر اتنا سخت اور دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ موت مانگتے تو ان کو موت نہیں آتی، چادروں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں۔ جوانی میں جرائم کے گل کھلانے والوں، بڑھاپا بڑا بدترین آتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بغداد مقدس کے بازار سے گزر رہے تھے، اب یہ کلام ایسا پڑھا گیا کہ بغداد نگاہوں میں پھر گیا، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں۔ اللہ ہم سب کو بغداد معلیٰ کی حاضری ادب کے ساتھ عطا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم تمنا ہے، اللہ اکبر۔ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر سید الطائفہ جنید بغدادی بازار میں ہے، ایک بڈھا، بڑے میاں بوڑھا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتا۔ تو مریدوں نے کہا بغداد کے لوگ کتنے سخت ہو گئے کہ بڈھے کو بھیک نہیں دے رہے ہیں۔ جنید بغدادی سرکار نے فرمایا واللہ جا کے تحقیق کر لو، اس بڈھے نے جوانی میں بہت پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا بدترین بڑھاپا دیا، کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ غور فرمائیں، جوانی میں پاپ کرو گے تو بڑھاپے میں ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور اگر جوانی میں حرام سے بچو گے اور نیک کام کرو گے تو سن لو اللہ کے رسول کی بشارت۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جوان جوانی میں حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت کرے، اللہ اس جوان کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، ایک دو نہیں 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں، جوانوں حرام سے بچ جاؤ، ولی نہیں، ولی سے بڑا مقام صدیقوں کا ہے۔ مقام نبوت اور مقام صدیقیت کے بیچ میں اور کوئی اللہ اکبر مقام نہیں ہے۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے، ولی سے بھی بڑا مرتبہ، شہید سے بھی بڑا مرتبہ صدیق کا ہوتا ہے۔ اور ایک تو نہیں، اگر جوانی میں حرام سے بچو گے تو اللہ 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اندازہ تو فرمائے 70 صدیقوں کا ثواب کسے کہتے ہیں، کس پر ملے گا؟ صرف حرام کام سے بچنے پر۔ اس لیے جب زندگی کے اندر وہ لمحے آئے کہ آنکھیں حرام تکنا چاہیں، کان حرام سننا چاہیں، زبان حرام بولنا چاہیں، پیٹ حرام کھانا چاہیں، اس وقت یہ سوچ کر کہ اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرا حق صحیح معنی میں اگر کوئی بندہ ہے، میرا کوئی بندہ ہے، حقیقت میں کوئی بندہ ہے تو وہ جوان ہے جو اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر کے گزارتا ہے۔ لیکن افسوس آج جوانی اغوا ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کی نظر ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کے جنگلات میں ہم نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا۔ ابھی سوال ہو رہا تھا کہ جہیز مانگا جاتا ہے، پھر ہمارے جوان ہم لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں حضرت ایسی تقریر کر دیجئے کہ بیٹیاں مرتد ہونے سے بچ جائیں۔ بچیاں مرتد ہونے سے صرف تقریر سے نہیں بچے گی، ہر چیز کا علاج تقریریں نہیں ہوتی۔ رات بھر تقریریں سن کر صبح کو خواب خرگوش میں سو جانے والی قوم کبھی ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی جب تک میدان عمل میں نہ ہو۔ کبھی سوچا اگر بیٹیاں